أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ہماری مسائل خواتین کورس کی آج 10ویں کلاس. کون سی کلاس ہے؟ 10ویں کلاس ہے. اور آج ہم انشاءاللہ عز و جل نماز کی جو سنتیں ہیں وہ سماعت کریں گے. پہلے نماز کے فرائض بیان ہوئے، پھر اس کے بعد نماز کے واجبات بیان ہوئے، اور آج سنتیں، مطلب بہترین انداز سے نماز ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. باقی یہ ہے کہ واجب ترک ہونے کے حوالے سے وہ میں نے کل عرض کر دیا تھا. سجدہ صاحب کے بیان میں دوبارہ پھر اس بات کو ڈسکس کریں گے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا. تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر نارمل چھوڑنا، یعنی نہ تو بالکل ایسے ملائی ہوئی ہوں اور نہ بالکل ایسے تناؤ پیدا کی. ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا. ہتھیلیوں اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رو ہونا، مطلب یہ نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ پیٹ چہرے کی طرف ہو جائے. تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، مطلب ایسے کر کے اللہ اکبر نہیں کہنا، ایسے کر بلکہ سر اٹھا کے. تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھا لینا، مطلب یہ ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیے جائیں تکبیر شروع کرنے سے پہلے. تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا سنت ہے. تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد باندھ لینے کے بجائے ہاتھ لٹکا دینا، جس طرح بس یوں اٹھا دے پھر ہاتھ چھوڑ دینا اور تھوڑی دیر ہلتے رہیں جیسے وہ اللہ خیر کرے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر دوبارہ اٹھا کے تو باندھنا. یہ سنت سے ہٹ کر ہے. الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیے. پہلے ثنا، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور ان تینوں کو ایک دوسرے کے فوراً بعد کہنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ کے سوچتے رہیں کہ اب کیا کروں، اور ان سب کو آہستہ پڑھنا. آمین کہنا، اس کو بھی آہستہ کہنا. تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا. تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہے، اور تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے، کیونکہ سورت پڑھنی ہوتی ہے تو سورت کے شروع میں تسمیہ پڑھیں. رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ بھی سنت ہے. اسلامی بہن کے لیے رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، پکڑنا نہیں، ہاتھ رکھنا، اور انگلیاں کشادہ نہ کرنا سنت، بالکل ملا کے نرمی سے. رکوع میں توڑا جھکے، یعنی صرف اتنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. پیٹھ سیدھی نہ کرے مردوں کی طرف، اور گھٹنوں پر زور نہ دے، فقط ہاتھ رکھ دے، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے اور پاؤں جھکے ہوئے رکھے. اسلامی بھائیوں کی طرف خوب سیدھے نہ کر دے. مطلب اس کا یہ ہے کہ پاؤں مطلب یہ بالکل سٹریٹ ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں بلکہ تھوڑے سے ایسے جھکے ہوئے. بہتر یہ ہے کہ جب رکوع کے لیے جھکنا شروع کرے اللہ اکبر کہتی ہوئی رکوع کو جائے، اور ختم رکوع پر تکبیر ختم کرے. مطلب رکوع کے لیے جب جھکنا شروع ہو تو اللہ اکبر کہتی جائے، اور جیسے ہی رکوع میں چلی جائے تو تکبیر ختم کرے. اس مسافت یعنی قیام سے رکوع میں پہنچنے کے فاصلے پورا کرنے کے لیے اللہ کی لام کو بڑھائے، اکبر کی با وغیرہ کسی حرف کو نہ بڑھائے. مطلب اللہ اکبر یوں کہے، اور یہ نہیں اللہ اکبر
مطلب جھکتے جائے اور با کو لمبا کر، ایسا نہیں، نہ اللہ کے بعد اکبر کی الف کو بڑھائے، اس طرح بھی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی لام کو اللہ اکبر اس طرح کرنا۔ اگر اللہ یا اکبر یا اکبر کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، پیچھے گزر چکا ہے۔ رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 1، یہ قوما کی سنتیں بیان کرنے لگے آپ۔ 1 نمبر پہ قوما کی، رکوع سے جب اٹھیں تو ہاتھ لٹکا دیجئے۔ قوما کی ایک پہلی سنت یہ ہے کہ ہاتھ لٹکا دیے جائیں، بعض لوگ اس پہ بھی باندھ لیتے ہیں۔ رکوع سے اٹھنے میں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور سیدھا کھڑے ہو جانے کے بعد ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد، یہ سب کہہ سکتے ہیں۔ منفرد دونوں کہے گا، اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد سجدے کی سنتیں بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا، سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا، ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا، سمٹ کر سجدہ کرنا، یعنی بازو کروٹوں سے، بازو ایسے کروٹوں سے، پیٹ رانوں سے، رانے پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دینا۔ سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، ناک، پھر پیشانی رکھنا۔ جب سجدے سے اٹھے تو اس کا الٹ کرنا، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ اور پھر ہے 2 سجدوں کے درمیان میں جلسہ، دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا، اسے جلسہ کہتے ہیں۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دیں، دونوں پاؤں سیدھی جانب نکال دینا اور الٹی سرین پر بیٹھنا، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا، رانوں پر، بالکل گھٹنوں کے پاس نہیں، رانوں پر رکھنا۔ اور یہ سارے جو فرق ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، وہ پچھلی کلاس میں ہم باقاعدہ عرض کر چکے ہیں۔ جب دونوں سجدے کر لیں تو دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا سنت ہے، یعنی ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جائیں۔ ہاں کمزوری یا پاؤں میں تکلیف وغیرہ مجبوری کی وجہ سے زمین پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہونے میں حرج نہیں۔ سیدھا ہاتھ سیدھی ران پر اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا، انگلیاں اپنی حالت پر یعنی نارمل چھوڑنا، نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ بالکل ملی ہوئی۔ یہ بات ہو رہی ہے قاعدہ کے اندر، جب اتحیات پڑھنی تو مطلب نہ تو ایسے اور نہ بالکل ایسے، نارمل حالت میں رکھ۔ اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا، اشہد اللہ الہ پڑھتے ہیں نا، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیجئے، ٹھیک ہے، اور انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ بنائیے، یہ نظر آ رہا ہے، یعنی سب سے چھوٹی اور اس کے ساتھ والی کو بالکل بند کر لیجئے، اس کے بعد جو درمیان والی ہے اس کے ساتھ اور انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنائیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب اشہد اللہ الہ لا کلمہ پر انگلی کو اٹھانا ہے اور ادھر ادھر ہلانا نہیں، مثال کے طور پہ اشہد اللہ الہ الا پہ چھوڑ دینی اور اٹھا کے یوں ہلانا بھی نہیں ہے، بعض لوگ پتہ نہیں اشارے کیا کرتے رہتے، اور سب انگلیاں پھر برابر کر دیجئے، اللہ کے اوپر سب انگلیاں برابر کر دیجئے، دوسرے قاعدے میں بھی اس طرح بیٹھیے جس طرح پہلے میں بیٹھی تھی، اور تشہد پڑھیے۔ تشہد جو پڑھنا ہے وہ باقاعدہ بیان کیا جا چکا ہے، آپ اسلامی بہنوں کی نماز جو ہے اس کا مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گا، اور یہ تو تقریباً سب کو یاد ہی ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات
والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کے بعد درود شریف پڑھیے اور درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے۔ درود ابراہیمی بھی ایک قسم کا نہیں ہے، درود ابراہیمی بھی تقریباً 10-12 قسم کے سیاستہ کے اندر موجود ہیں۔ نوافل اور سنت غیر موقدہ، نوافل 4 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں یا سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ ہوتی ہے عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ، عشاء اور عصر کی پہلی سنتیں، ان کے قاعدہ اولیٰ میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب سلام پھیرنے کی سنتیں کیا ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الفاظ کے ساتھ دونوں طرف سلام پھیرنا یہ سنت ہے، پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف۔ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں، جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں فرض کے بعد کلام نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ سنتیں تو بعد میں پڑھی تو ہو جائیں گی مگر ثواب کم ہو جائے گا، اور سنتوں میں تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح بڑے بڑے اوراد و وظائف کی بھی اجازت نہیں۔ جن فرضوں کے بعد سنت پڑھی جاتی ہیں ان میں نماز فرض کے بعد بڑے بڑے وظائف کرنے کی اجازت نہیں، ہاں سنتیں پڑھ لینے کے بعد آپ ورد وظیفہ کر سکتے ہیں۔ فرضوں کے بعد سنت سے پہلے دعا بھی اگر مانگنی ہے تو مختصر دعا مانگنی چاہیے، ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے۔ سنت و فرض کے درمیان کلام کرنے سے صحیح ترین قول کے مطابق یہ بات ہے کہ باطل تو نہیں ہوتی سنت، البتہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لینا جبکہ دل میں نیت حاضر ہو تو یہ مستحب ہے۔ اس طرح آگے سارے استحباب بیان کیے جائیں گے۔ اچھا میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، استحباب وہ آپ جب طریقہ پڑھیں گے تو خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ فرض اگر جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ گیا تو نماز ختم ہو گئی۔ واجبات جو ہم نے بیان کیے ہیں یہ اسلامی بہنوں کی نماز آپ لے لیجئے، آپ اس کو بار بار رپیٹ کیجئے، کلاس کو بار بار سنیے، آپ کو یاد ہو جائے گا۔ جو واجبات ہیں اگر بھولے سے رہ جائیں تو سجدہ صاف سے ترکیب بن جائے گی، ٹھیک ہو جائے، اور اگر جان بوجھ کر واجب ترک کیا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اور سنت جتنی سنتیں آج ہم نے بیان کی ہیں یہ مستحب سے پہلے جتنی سنتیں بیان کی ہیں ان سنتوں میں سے اگر کوئی سنت رہ جاتی ہے تو صرف ثواب میں کمی آئے گی، اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی مجبوری ہو، مثال کے طور پہ کہیں لمبے سفر پہ ہیں، گاڑی سے اترے اور نماز پڑھنے لگے اور گاڑی والے نے بولا کہ بہت تھوڑا ٹائم اور وہاں رش بھی ہے، استنجا وضو کرتے ہوئے لیٹ ہو گئے، تو جلدی اگر پڑھنی ہو تو سنتیں ترک کر سکتے ہیں، صرف فرائض اور واجبات ادا کر کے نماز مکمل کی جا سکتی ہے۔ قضا نمازیں بندے کے ذمہ ہوں تو وہ بھی پڑھنے کے لیے صرف فرض اور جو واجبات ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سنتیں چھوڑ بھی دیں گے تو نماز ہو جائے گی، البتہ ثواب میں کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ نیت کے حوالے سے میں نے اس لیے پڑھ دیا کہ نیت جو ہے نا یہ ہم سب کا بس ذہن ہوتا ہے، بس نیت بتائیں جی فلاں نماز کی نیت کیا ہے، فلاں نماز کی نیت کیا ہے، فلاں نماز کی نیت کیا ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نماز کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 30,000 کم و بیش نمازیں پڑھی اپنی حیات ظاہری میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس کے ساتھ کسی ایک جگہ پہ نیت نہیں فرمائی، مطلب الفاظ کا چناؤ کہ آپ کو پتہ چل جائے کیسے نیت کی جاتی ہے۔ ہاں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھنے لگی ہوں یا کون سی نماز پڑھنے لگا ہوں، تو یہ ذہن میں ہو اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نماز کو توڑنے والی چیزیں، نماز کو توڑنے والی چیزیں کتنی چیزیں ہیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ 29 چیزیں بیان کی گئی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1 بات کرنا، گفتگو کرنا۔ بی بی نماز پڑھ رہی تھی،
اور دوسری بی بی دودھ لے کر آئی، باجی کتنے رکھا، انہوں نے نماز میں ایسے رکھ دے، نماز ٹوٹ گئی۔ کسی کو سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، اور نماز میں خود بھی چھینک آئے تو خاموش رہے۔ ہاں اگر الحمدللہ کہہ لیا تو حرج نہیں، ہاں نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہہ لے۔ خوشخبری سن کر کہ بچہ آیا، اماں نماز پڑھ رہی تھی، بچے نے آیا اماں میں پاس ہو گیا، کہہ دیا الحمدللہ، تو نماز ٹوٹ گئی۔ بری خبر یا کسی کی موت کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اذان کا جواب دینا، اللہ عز و جل کا نام سن کر جل جلالہ کہنا، یہ چونکہ باہر والے سے سنا ہے تو اس لیے اس کے جواب دینے میں اس سے گفتگو ہو گئی تو نماز ٹوٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن کر جواباً درود شریف پڑھنا، مثلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے۔ اچھا یہ درود پاک پڑھنے سے نہیں ٹوٹ رہی، بلکہ کسی کا سن کر اس کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ نہیں بلکہ کسی اور کی طرف توجہ کرتے ہوئے جواب دینا، اس سے ٹوٹی۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف نکل گئے، یعنی الفاظ بن گئے، یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں ہے۔ مریضہ کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، جماہی، کھانسی، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں وہ معاف ہے۔ پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے، مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ تو بعض کو مطلب گرمی لگی تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر جان بوجھ کر پھونکنا مکروہ ہے۔ اگر دو حرف پیدا ہو گئے جیسے اف تف تو نماز فاسد ہو گئی۔ کھنکارنے میں جب دو حروف ظاہر ہو جیسے اخ تو مفسد ہے، یعنی نماز توڑ دے گی۔ اگر عذر یا صحیح مقصد ہو، مثلا طبیعت کا تقاضا ہو، آواز صاف کرنے کے لیے ہو، یا آگے سے کوئی گزر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس کو متوجہ کرنا ہو، ان وجوہات کی بنا پر کھانسنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ایسے کر لیا تو ٹھیک ہے، اور پچھٹ تو یہ بات چیت کرنا ہے۔ دوران نماز دیکھ کر پڑھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ مصحف شریف سے یا کسی کاغذ وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا، یا کسی کاغذ وغیرہ پہ آیات لکھی ہیں اسے دیکھا اور سمجھا اور پڑھا نہیں تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر باقاعدہ دیکھ کر، جس طرح ماشاءاللہ بعض اوقات سنتے ہیں وہ تراویح پڑھا رہی بی بی، وہ تراویح پڑھا رہی، قرآن پاک سامنے رکھا ہوتا ریل کے اوپر نا، تو اس کے اوپر دیکھ کے پڑھا رہی ہوتی، تو اس بی بی کو سمجھایا جائے کہ اتنا تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں قرآن پاک یا تو صورتوں سے پڑھ لو۔ اس طرح قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی۔ ہاں نماز پڑھتے ہوئے کاغذ کے اوپر آیات لکھی، کتاب پڑھی ہوئی تھی، کتاب کے اوپر آیات لکھی ہوئی تھی اور اس کو دیکھا، سمجھ آ گئی کیا لکھا ہے، لیکن اس کو پڑھا نہیں ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ اور جان بوجھ کے دیکھنا کتاب کو اور ادھر ادھر توجہ کرنا، مسجد کے اندر کھڑے ہوئے کھڑکیاں گنتے رہنا، گھر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھتے رہنا کہ ہانڈی کتنے پئی، تو فلاں جگہ یہ بھی صاف کرنی، یہ بھی صاف کرنی، یہ اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بہرحال اگر دنیاوی معاملات ہیں، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ کپڑے وغیرہ دیکھتے رہنا یا اور چیز دیکھتے رہنا، تو یہ سخت ممنوع ہے۔ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، عمل کثیر نماز کو عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اب عمل کثیر ہے کیا؟
عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر غالب گمان ہو کہ بندہ نماز میں نہیں ہے، مثال دو بیویاں کھڑی ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں ایک کو عورت کو کہ ایک کہہ رہی نہیں نماز نہیں گئی، نماز میں دی میں تھوڑی کر دی، دوسری کہہ رہی نہیں نماز میں ہی ہے، دیکھو لگ تو رہا ہے، تو غالب گمان یہ ہو کہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر ہے، عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب عمل کثیر مثال کے طور پہ کان کو جانا لگی رہی، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کبھی کان کھجا لیا، کبھی دوپٹہ سیدھا کر لیا، کبھی یہ کر لیا، کبھی وہاں سے دے کبھی یہاں سے دے، تو سٹائل ہی الگ ہوتے ہیں۔ بعض پھر بیبیاں فون آ گیا تو فون دیکھ کے کہ کس کی کال آئی ہے، اس کو کال کو کاٹ دیا تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ چل جائے گا بیوی نماز نہیں پڑھ دی، تو اس طرح نماز ٹوٹ جاتی۔ دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہمت باندھنا ایسا ممکن تو نہیں ہے خیر، لیکن چونکہ کتابوں میں لکھا ہے اس لیے لکھ دیا۔ دوران نماز ستر کھل جانا، اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا، مثال سر پہ دوپٹہ اتر گیا تو اب 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر گیا اور دوپٹہ فوراً نہیں اڑا تو نماز ٹوٹ گئی۔ معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلا تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، جس طرح افطاری میں عموماً ہوتا ہے، تو اسے نگل لیا، اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اگر چنے سے کم تھی تو مکروہ ہے۔ مطلب دانتوں میں پہلے سے چیز موجود تھی، اب اس کو نگل لیا، ایسا نہیں ہے کہ باہر سے، بعض کو عادت ہوتی ہے وہ چنگم کھا رہے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو نماز نہیں ہوتی اس طرح۔ نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ جس طرح کھجور کھا لی، پانی بھی پی لیا، افطاری کر لی، اب نماز پڑھنے لگے تو تھوڑے بہت وہ چاشنی مٹھاس کی کھجور کی موجود ہے تو نماز درست ہے۔ منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، نماز فاسد ہوگی، جس طرح آپ کو چنگم کی مثال دی میں۔ دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر خون غالب ہے تو پھر فاسد ہو جائے گی۔ اب پتہ کیسے چلے گا تھوک غالب ہے یا خون غالب ہے؟ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا، خون کے اترنے کا حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا، کیونکہ نماز کے دوران آپ تھوڑا یہ دیکھے گی کہ چلو میں دیکھوں بھلا اس کا رنگت کیسی ہے، رنگت کا کیسے پتہ چلے گا؟ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے، اگر تھوک زرد ہے تو وضو باقی ہے، لیکن نماز کے معاملے میں حلق میں ذائقے کے اعتبار سے نماز ٹوٹے۔ اچھا، دوران نماز قبلہ سے انحراف، جس طرح پیچھے بھی بات گزر چکی ہے، بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجہ یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے، اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مجبوری بن گئی، وہ ایک دم سینہ یوں پھرا اور دوبارہ پھر کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اچھا 45 درجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھیں ایک گول دائرہ لگائیں، یوں گول دائرہ، اس کو 2 خط سیدھے کھینچیں، ایک اس طرف اور ایک اس کو کراس کریں، ٹھیک ہے؟ اب ایک یہ خط اور ایک یہ خط، 1 2 اے بی، اب اس کو سمجھ لینا آپ نے، اے اور بی ادھر وہاں سی، تو اب جو دائیں اور اوپر والا، دائیں اور اوپر والا جو ہے اس کو درمیان سے پھر ایک خط کھینچے یوں، اور پھر ادھر سے بھی یوں خط کھینچے جو بائیں اور اوپر والا ہے، مطلب بالکل درمیان میں کر دیں۔ یہ بالکل آپ یوں سمجھیں کہ یہ گول دائرہ ہے، ایک خط یوں کھینچا ایک یوں کھینچا، اب بالکل درمیان میں سے یوں کراس کیا، ایسے کراس کر دیا تو یہ 45 کا زاویہ بنتا ہے، کیونکہ بالکل جو آپ نے درمیان میں خط کھینچا ہے یہ 90 کا زاویہ ہے، تو اس کو درمیان میں سے آپ کریں گے تو 45 کا زاویہ، تو 45 سے زیادہ اگر ہو گیا تو پھر نماز ٹوٹنے کا معاملہ ہوگا۔ اچھا، نماز پڑھ رہی تھی، سانپ دیکھ لیا، اللہ اللہ، یا بچھو نظر آ گیا،
سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ فاسد ہو۔ مطلب 3 ضرب ایک ہی ضرب میں مارے تو مر جائے، ٹھیک ہے، یا ایک ہی قدم یا 2 قدم چلے اور مار دے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پھر کیا کریں آپ، وہ 3 پہلے تو بھاگ کے باہر نکلنا پڑے گا نا کمرے سے، تو اتنی جلدی کیسے مرے گا وہ؟ ہو سکتا ہے اتنی دیر میں وہ بھاگ جائے۔ بہرحال اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز پھر توڑ دیں اور توڑ کے تو اس کو مار دیں۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جب کہ سامنے سے گزریں اور ایذا دینے کا خوف ہو۔ اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے، پھر اپنی نماز پڑھیں چپ کر کے۔ لیکن آج کل جس طرح گھروں میں پختہ فرش ہوتے ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو نہیں پہنچائے کسی اور کو۔ ہاں اگر میدان وغیرہ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا جس طرح بعض لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کھیتی باڑی کرنے گئے، وہاں کھیت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو گزرنے دو، وہ بیچارہ کہیں اور جا رہا ہے، آپ کی طرف تھوڑا جا رہا ہے۔ پے در پے یعنی لگاتار 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری، کسی اللہ محفوظ فرمائے کسی کی اتنی زیادہ ہوں کہ وہ نماز کے اندر ہی شروع ہو جائے، یا ایک ہی جوں کو 3 بار مارا، نماز چھوٹ جائے گی۔ کیونکہ جوئیں مار رہی دیکھنے والی 2 بیویوں میں ایک کہے گی اے نماز پڑھتی تھی، جمعہ تھوڑی مار دی، نماز نہیں پڑھ دی۔ اگر پے در پے نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی، یعنی لگاتار ایسا نہیں کیا، ایک مرتبہ مار دی پھر دوسرے رکن میں پھر جا کے یاد آ گیا پھر مار دی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، مگر یہ مکروہ ہے۔ ایک رکن میں 3 بار کھجانا، ایک رکن مطلب قیام، رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، یعنی یوں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہے۔ یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا پھر کھجایا پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار ہو گیا۔ اب اگر اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہتی ہے۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا، مطلب یوں ہاتھ رکھا اور مطلب 2-3 مرتبہ خارش کر لی۔ اب یہ نہیں ایک ہی مرتبہ ہاتھ ہٹایا تو پوری سیر کر لی جائے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نماز میں اگر کھجلی آئے تو ضبط کرے، اور نہ ہو سکے یا اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو تو کھجا لے، مگر ایک رکن مثلا قیام، قعود یا رکوع یا سجود میں 3 بار تک نہ کھجائے، 2 بار تک کی اجازت ہے۔ تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یعنی آل یا اکبر یا با کے بعد الف بڑھایا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا کیا تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ قرات یا اذکار نماز میں ایسی غلطی، قرات یا دوسری قرات کا مطلب یہ تھا قرآن پاک، باقی جو اذکار ہیں ان میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے نماز فاسد ہو جاتی۔ مثلا عصا آدم ربہ، کہ یہ معنی ہے آدم سے اپنے رب کی لغزش واقع ہوئی۔ اب میم کو زبر اور با کو پیش پڑھ دیا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے معاذ اللہ، عصا آدم ربہ اس طرح پڑھ دیا کہ رب سے آدم کی لغزش واقع ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ 29 چیزیں تھیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آج ہم نے نماز کی سنتیں اور نماز کے جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ سماعت کی ہیں، ان کو بار بار دہرائیے، بار بار سماعت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل یہ ازبر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین انداز کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔